بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور انسان کے بعد مسلمان پیدا کیا۔ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک ہمارا ذہن ہے اور ایک ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اگر ہم اپنے ذہن کے مطابق چلیں اور حضور کی تعلیمات سے منہ پھیریں تو ہمارے لیے ناکامی ہے، اور اگر ہم اپنی ذہنیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لیں تو ہماری کامیابی ہے۔ مثلا عوام الناس کا، عوام کا، لوگوں کا ذہن کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ دنیا پہ محنت کریں گے، دنیا کا فائدہ ہوگا، جتنا زیادہ اسی پر محنت ہوگی تو وہ عقل مند شمار ہوگا۔ یہ دیکھو صبح شام پیسے کما رہا ہے، صبح شام دنیا کے لیے بیٹھا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، کیوں؟ عقل مند ہے، اسے پتہ ہے میں نے دنیا گزارنی ہے، میں مر جاؤں گا، پیچھے بچے ہیں تو بچوں نے دنیا گزارنی ہے، تو اس لیے یہ عقل مندی کا کام ہے کہ یہ دنیا میں جتنا ہو سکے مال کمائے۔ یہ لوگوں کا ذہن۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنی جان، اپنے نفس کو اور خود کو پہچان لے۔ کیا پہچانے؟ فرمایا وعمل لما بعد الموت، اس کے ہر کام کا مطمع نظر موت کے بعد کی زندگی ہو۔ کیا مطلب؟ دنیا میں اسی لیے ہوں کہ میں نے موت کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، میں تجارت اسی لیے کر رہا ہوں کہ حلال کماؤں، آخرت میں مجھ سے پوچھ نہ ہو۔ میں اپنی اولاد کی تربیت اس لیے نہیں کر رہا کہ میری اولاد ہے، میں اولاد کی تربیت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں نعمت دی تھی، اس کی تربیت تم نے کیا کی تھی۔ یعنی یہ ذہنیت ہوگی تو یہ آدمی عقل مند ہے۔ اب ایک عقل مند کی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بڑا عقل مند ہے، واہ بڑا شاطر ہے، جیسے کیسے شپے مار کے سب کچھ کر رہا ہے، ہم اسے عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اور رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مندی اسے بتائی ہے جو آخرت کے لیے محنت کرے۔ تو اب ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم عقل مند اپنی ذہنیت کے مطابق بننا چاہتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بننا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر نہیں ہے، ہماری آخرت بھی بہتر نہیں ہے۔ میں اس پر ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پھر ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں کمانا چاہیے، دنیا کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے، یہ جو ہم کاروبار کریں، ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہے، دنیاوی ضروریات ہیں، اس کا کیا کریں؟ یاد رکھیں یہ وقتی ضرورت ہے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 90 سال، زیادہ کو تیر مارا تو 100 سال، بس اس سے آگے تو نہیں جائیں گے نا۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ آخرت میں کتنا رہنا ہے ذرا اس کا حساب کر لیں۔ قبر سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کے عبدالآباد کی زندگی تک کتنا رہنا ہے؟ علماء نے مثال دی ہے کہ اس پوری دنیا کو چٹیل میدان بنا دو اور رائی کے دانوں سے بھر دو، ایک پرندہ آ کے رائی کا دانہ اٹھائے، گندم کے دانے سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے رائی کا، ایک پرندہ آئے ایک ہی دانہ اٹھائے چلا جائے، کتنے عرصے بعد دوبارہ آئے؟ کہ 1000 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 1000 ایئر، 1000 سال کا زمانہ گزرے پھر آئے، پھر ایک دانہ اٹھائے چلا جائے، پھر 1000 سال بعد آئے، یوں دانہ اٹھائے چلا جائے، اور پوری دنیا کے 7 بر اعظم یہ ساتوں کے ساتوں اس دانوں سے بھرے ہوئے ہوں، تو کیا یہ دانے ختم ہوں گے؟ لوگ کہیں گے نہیں، میں نے کہا ختم ہوں گے، ایک نہ ایک دن ہو جائیں گے، پر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کا معاملہ۔ تو دنیا میں رہنا تھا 60 سے لے کر 100 سال، ساری محنت اس پہ لگا دی، جہاں آخرت میں مستقل رہنا ہے اس کے اوپر محنت کہاں گئی؟ اس کا معاملہ کہاں گیا؟ اس کے لیے اللہ آپ معاف کر لے سے،
اگر اللہ آپ معاف کر رہے سی تو اللہ آپ رزق کی دیسی چول کماون دی کری لوڑے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر بیٹھے رہے نا. اللہ معاف کر سکتا تو اللہ رزق بھی تو دے سکتا ہے. رزق کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے, یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے. میرے دوستو, تو عقل مندی کا معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا پر محنت ہو, عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آخرت پر محنت ہو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے, بس یہ تو دنیا میں ویسے وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں. جی ہاں, ہم دنیا میں وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے. دنیا ہمارا راستے کے درمیان جو ایک منزل سے پہلے اسٹیشن آتا ہے, یہ وہی ہے. ہم دنیا میں شروع سے نہیں ہیں, ہمیشہ نہیں ہیں. ہم پہلے عالم ارواح میں تھے جہاں روحیں تھی صرف, اور عالم ارواح سے ہم ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے. بلکہ ماں کے پیٹ سے پہلے بھی 2 جگہیں ہیں ہماری. یخرج من بین الصلب والترائب, سورۃ طارق اللہ کا قرآن کہتا ہے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں اور ماں کے سینے میں اللہ پانی کو ملا کے ماں کے پیٹ پہ جمع کرتا ہے. تو عالم ارواح اسٹیشن, باپ کی کمر اسٹیشن, ماں کا سینہ اسٹیشن, پھر ماں کا پیٹ. پھر ماں کے پیٹ کے بعد جب 4تھا مہینہ شروع ہوا پھر روح پڑی, اور اس وقت فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ آدمی کیا کھائے گا کیا پیے گا. فیصلہ ہو گیا, لکھ دیا گیا ہے. ایک نوالا بھی اس سے زائد ہم نہیں کھا سکتے جتنا لکھ دیا گیا. ایک پانی کا قطرہ ہم زیادہ نہیں پی سکتے جتنا لکھ دیا گیا بس. اور ایک سانس ہم زیادہ نہیں لے سکتے جتنا لکھ دیا گیا پورا. یہ نبض کا دھڑکنا, یہ دل کا دھڑکنا, یہ آنکھ کا پھڑکنا, یہ سانسوں کا چلنا, یہ لکھ دیا گیا. ایک ایک چیز گن کے لکھ دیا گیا. جتنی سانسیں ہم لے رہے ہیں, تیز لیں, جلدی سے لیں, آہستہ لیں, اتنی لینی ہے جتنی لکھی ہوئی. سب کچھ ہو گیا. پھر 4تھے مہینے کے بعد 9ویں مہینے تک ہم ماں کے پیٹ میں رہے. ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا کا بندوبست کیا. پھر ہم دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں انسان پر 2 موقع آتے ہیں جہاں انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ایک پیدا ہوتے وقت, ایک مرنے کے بعد. پیدا ہونے والا بھی نہ اپنے لیے پانی مانگ سکتا ہے, نہ کھانا مانگ سکتا ہے, نہ کپڑے مانگ سکتا ہے, نہ کسی کو اچھائی برائی بتا سکتا ہے. سب کچھ اوپر والے کریں گے. اور مرنے کے بعد والا بھی نہ کسی سے پانی مانگ سکتا ہے, نہ کسی سے روٹی مانگ سکتا ہے, نہ کسی سے اپنے ڈیمانڈ کے مطابق کپڑے مانگ سکتا ہے. سب کچھ اوپر والے کریں گے. یہ ہے ہماری دنیا کی زندگی. اور اس کے بعد ہم نے قبر میں پہنچ جانا ہے. پھر قبر کے بعد پھر ہمارے لیے آخرت ہے. آخرت کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. اللہ جہنم سے محفوظ رکھے. یہ ہمارے اسٹیشن ہے. کسی اسٹیشن کو فارور نہ سمجھیں, کسی اسٹیشن کو مستقل نہ سمجھیں کہ یہ مستقل ہے, ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. نہیں, ایک وقت تک ہے, پھر ہم نے آگے. اصل کہاں جانا ہے؟ اصل اللہ کے پاس, آخرت میں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ ہمارے اسٹیشنوں کا ذکر قرآن نے کیا. فرمایا کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کے ساتھ کفر کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ تم بیس لیس ہو اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. تمہارے پاس بیس نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے. کیف تکفرون باللہ, رب کے نافرمان بنو گے. کنتم امواتا, تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے اوپر حالت موت ہے, عالم ارواح میں ہو. روح کہاں ہے, جسم کہاں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ موت کی زندگی تھی. فاحیاکم, رب نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر دنیا میں تمہیں موت ملے گی. ثم یحییکم, پھر اللہ تمہیں زندگی دیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یحییکم فی القبر للسؤال, اس سے مراد قبر کی زندگی کے معاملات, جو سوالات و جوابات کے لیے انسان کا معاملہ درپیش ہوگا. ثم الیہ ترجعون, فرمایا اس کے بعد پھر تمہیں آخرت کی زندگی میں لوٹا دیا جائے گا. یہ اسٹیشن ہے. ان اسٹیشنوں میں کوئی اسٹیشن مستقل نہیں. سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں. کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, اور اگر اللہ اسے شعور اور فہم یہ دے کہ وہ سمجھ سکے اور بول سکے, اور وہ ماں کے پیٹ میں اپنے لیے کنسٹرکشن شروع کرنا چاہے کہ میں تعمیرات کرنا چاہ رہا ہوں, میں کمانا چاہ رہا ہوں, میں کھانا چاہ رہا ہوں, میں مستقل. نہیں بھائی, تو نے 9 مہینے بعد دنیا میں ہونا ہے. تو جیسے ماں کا پیٹ ہمیشہ کی زندگی نہیں تھا, ایک وقت معلوم تھا, ایسے دنیا کا پیٹ بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, ایک وقت معلوم ہے. پھر اس نے قبر میں جانا ہے, قبر سے اٹھ کے آخرت میں آنا ہے. تو اس لیے دنیا کی تمام محنتیں آخرت کے لیے ہونی چاہیے.
دنیا کی تمام میں اس پر جتنے لوگ لبرلز ہو نا، دماغ خراب، جن کا دین ایمان سے تعلق نہیں ہے، صرف علماء پر زبان درازی ہے، ان کے سامنے سینہ تان کے جواب دیں۔ مجھے ایک بندے نے ایک موقع پہ کہا، تم مولوی کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو بس زمین کے نیچے کی فکر ہے، یعنی قبر کی۔ وہ کہنا چاہ رہا زمین کے نیچے کی فکر ہے بس، اور تو تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کافروں کو دیکھو، کافروں کو، وہ انگریز چاند پر پہنچ گیا، تم نے کیا کیا؟ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ یار یہ بے وقوف آدمی ہے، کیسا سوال کر رہا۔ میں نے ایک دو دفعہ تو ادھر ادھر کیا، لیکن جب اس نے علماء پہ بولا نا، میں نے کہا بھائی ایک منٹ، سر سامنے بیٹھے۔ کافر کہاں گیا؟ چاند پر۔ میں نے کہا ایک منٹ میں مان لیتا ہوں آپ کا یہی جھوٹ، ایکسیپٹ۔ کافر وہاں پہنچ گئے۔ میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں، میرا نبی تو عرش پہ گیا، تم چاند کی بات کرتے ہو؟ میرا نبی تو عرش پہ گیا، خالی حضور نہیں گیا، سدرۃ المنتہا سے حضور تک روزانہ جبرائیل خادم بن کے نازل ہوتے تھے۔ میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں۔ اگر میں تیرا جھوٹ مان لوں تو کافر چاند پہ ہے اور مسلمانوں کے پیغمبر عرش پہ ہیں، تیرا کیا واسطہ ہے؟ تو کہاں ہے؟ تو مسلمانوں پہ بھی اعتراض کر رہا ہے اور خود کو کافر بھی نہیں مانتا۔ تو نہ ان میں ہے نہ ان میں ہے، تو اپنا فیصلہ کر۔ تو نہ 3 انچ نہ 13 انچ، تم بیٹھے ہو بات کرنے کے لیے، کراڑ اتھا پہنچ گئے تھے، تو نہ لگا میں کراڑ پڑھتا میں نہیں، تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، علماء مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں، تم ہو کہاں؟ تم اپنا انٹروڈکشن کراؤ۔ تو اس لیے لبرل کے سامنے مسلمان سینہ تان کر بات کر سکتا ہے کہ یہ ادھر ادھر کے معاملات کی بات نہیں ہے۔ زندگی جو ہے وہ دنیا کی فانی ہے، آخرت کی یقینی ہے۔ یہ ہمارے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نے دنیا کی زندگی کو فانی فرما دیا، اللہ نے قرآن میں کل من علیہا فان فرما دیا کہ ہر چیز فانی ہے، تو پھر ان فانی چیزوں پر اعتماد کر کے بیٹھ جاؤں۔ ہاں، ان کے اوپر اعتماد اتنا کروں گا جتنا مجھے شریعت نے کہا، جتنا مجھے دین نے کہا۔ روزی روٹی اتنی کماؤں گا جتنی میری ضرورت ہے، میری ضرورت سے زائد پیسہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک دوست نے ایک دن مجھے مشورہ دیا، استاد جی کوئی پلاٹ لے کر رکھ دیں۔ میری الحمدللہ میرے نام پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے اللہ کے فضل سے، نہ میرے والد کے نام پہ تھا نہ میری والدہ کے نام پہ تھا۔ مجھے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے کہ جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ ملے گا، اس کے لیے کوئی چیز سیونگ کر کے رکھنا یہ میرا مائنڈ نہیں ہے۔ وہ مجھے بار بار ترغیب دے، استاد جی ایک پلاٹ اڑا گنو، کوئی بالا دقت نہیں آ ویسے، بار بار مجھے۔ میں نے اسے ایک دن کہا، میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، وہ 6 سے ملے گا، میں اسٹور کر کے رکھوں کیوں؟ کہتے ہیں ناجائز اسٹور کر۔ میں نے ناجائز نہیں ہے، لیکن میرا مزاج ہے، میں نہیں رکھتا۔ جو اللہ رات کا کھانا مجھے دے سکتا ہے صبح کا ناشتہ نہیں دے گا۔ پھر میں نے اسے ایک بات، مجھے کہتے ہیں آپ کی بات مضبوط ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ بات یہ تھی، میں نے اسے کہا کتے اور خنزیر کو جانتے ہو؟ 4 ٹانگوں والے ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کتے کو بھی برا کہا جاتا ہے، خنزیر کا تو نام ہی ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں لیتے۔ ایک کوڑ مشہور ہے نا، سور دا نا چاہو 40 دیوارا ایمان نہیں آتا، ویسے جھوٹ ہے لیکن اس سے نفرت تو کی جاتا ہے نا۔ تو میں نے کہا کتے اور خنزیر کو اللہ رزق دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نے خاتم النبیین پہ کلمہ پڑھا ہے، ہمیں رزق کیوں نہیں ملے؟ یہ میں اس طرح کے معاملات نہیں کرتا۔ بہرحال میری بات کا مطلب تھا کہ آخرت کے اوپر اعتماد رکھیں، دنیا فانی ہے، دنیا پہ اتنی محنت جتنی ضرورت ہے۔ میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات سناؤں۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن جاڑے کا موسم تھا، یعنی کہ بادل آسمان پہ تھے اور عصر کے وقت بادل آ گئے اور کالی گھٹائیں آئیں، تو دن کا منظر اندھیرے میں بدلنے لگا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دکان بند کر اور گھر چلے آئے۔ کسی نے کہا حضرت بہت اچھا کیا، بارش کا وقت تھا، کیا دکان پہ بیٹھنا تھا، کسی گاہک نے تھوڑی آنا تھا۔ اس نے کہا میں نے اسی لیے بند نہیں کیا کہ اب گاہک آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں نے کسی اور وجہ سے بند کیا۔ کیا وجہ؟ سنیں، یہ جتنے ہمارے کاروباری دوست ہیں نا، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب سنیں۔ وہ فرمانے لگے کہ جو کپڑا ہے نا، یہ وائٹ ہے یا آف وائٹ ہے، یہ اعلیٰ ہے یہ ردی ہے، یہ اچھا ہے یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، اس میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ دن کی روشنی میں ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ٹیوب لائٹ کا تو نہیں تھا نا، انرجی سیور کا تو نہیں تھا، بلب کا تو نہیں تھا۔ کہا اس وقت تو اندھیرا چھا رہا ہے،
ہو سکتا ہے اعلیٰ اور ردی میں میرا گاہک فرق نہ کر سکے اور میں حرام کما بیٹھوں. میں نے اس حرام سے بچنے کے لیے خود کو حلال پہ ڈالنے کے لیے اس لیے دکان بند کر دی. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ ہے تجارت کا معاملہ. تبھی فرمایا کہ التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین. فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار ہوگا، اللہ اس کو انبیاء اور صحابہ کے ساتھ کرسی میں پیچھے جگہ دیں گے، یہ وہاں بیٹھے گا. تو میرے دوستو اس کا مطلب ہے دنیا اتنی کمائیں گے جتنی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا ضرورت کے لیے ہے، آخرت مقصد کے لیے. بتاؤں ضرورت کتنی ہوتی ہے؟ ضرورت پر ٹائم کتنا لگایا جاتا ہے سمجھاؤں؟ واش روم ہم جاتے ہیں وہاں کی ٹیوب لائٹ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے، ہاں مسلم شاور بہترین زبردست پانی کا تھرو دیکھیں وہ دیکھنے کے لیے، ٹوٹی اور لوٹا دیکھنے کے لیے، کموڈ اور دیواروں کے اوپر لگے ہوئے ماربلز دیکھنے کے لیے. کوئی بھی نہیں دیکھتا، وہ اپنی ضرورت پوری کرے اور چل میرا. یہ ہے ضرورت پوری کرنا. تو دنیا کے اندر بد نظری، دنیا کے اندر گناہ، دنیا کے اندر نافرمانی خدا، دنیا کے اندر نافرمانی مصطفیٰ، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں دین کے لیے اور اپنے معاملے کی ضرورت کے لیے، پورا کیا اور چل رہا. بس ادھر ادھر کے معاملات میں کیوں اپنے آپ کو ڈالیں؟ یہ بندے نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں مصروف کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ قرض اتارے ہیں جو لازم بھی نہیں تھے. ہم ان کاموں میں پڑ گئے جو ہمارے لیے کوئی لینے دینے کی بات نہیں. آج کل لوگوں کو دیکھو خواہ مخواہ سے غصہ. ایک موبائل استعمال کر رہا ہوں نا، امی بلائے نا بیٹے ادھر، امی آپ کو پتہ نہیں میں مصروف ہوں. بھی تو سیاست دان نواز شریف دا ابا بیٹھے، زرداری دا چاچا بیٹھے، تیرا کم سیاست کو زیادہ ماں دا کم نہیں کرنا. تیرا کیا کام ہے ادھر ادھر کے دیکھنے کا؟ تو امی کا کہنا مان اور اپنی جنت بنا. تو ان دنیا کے معاملات میں پڑ گیا اور اپنی ماں کو غصہ کر بیٹھا، تو اپنے ایمان پہ رندہ چلا بیٹھا اور اپنے ایمان اور نیکیوں کو جلا بیٹھا. تجھے تو معافی مانگنی چاہیے تھی، تجھے تو ابا جی کو لبیک کہنا چاہیے تھا، اماں جی کو لبیک کہنا چاہیے تھا. اس معاملات میں جو میں ایران توران کی چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ تو میں اس چیز میں پڑ گیا ہوں جو میرے اوپر لازم ہی نہیں ہے. آج ہمارا یہی حال ہے. کوئی ضرورت کی چیز ہو نا، میں نے مسئلہ پوچھا میرے پاس جواب آ گیا، چل بعد موبائل جیب. میں نے دین کی کوئی چیز شیئر کرنی تھی کر لی جیب پہ. اس کے بعد میں تصویر اپلوڈ کر کے دیکھو اس پہ لائکس کتنے آئے ہیں، میں اسٹیٹس لگا کے دیکھو اس پہ ویوز کتنے آئے ہیں. واہ یہ کوئی بات ہے یار؟ میرے یقین مانے اس دن ایک دوست نے مجھے دیکھ کے کہ استاد جی 4000 بندوں نے اسٹیٹس دیکھا ہے. وہ ایک بیان کا اسٹیٹس لگایا تھا. میں نے کہا آپ کے دیکھنے سے پہلے میں نے تو چیک نہیں کیا. 4 نے دیکھا ہے، 4000 نے دیکھا. 10,000 نمبر صرف ایک جی میل میں موجود ہوتے ہیں. میں نہیں دیکھتا کہ اس نے دیکھا یا اس نے دیکھا. میں نے ان تک چیز پہنچانی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ مجھے اس سے غرض. ایک دلہن تیار ہو کے جا رہی تو ایک سہیلی نے اس کی تعریف کی کہ بڑی بیوٹیفیکیشن ہے تم میں، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو. اس دلہن نے بڑا پیارا جملہ کہا. اس نے کہا میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کے جا رہی ہوں. اگر میں اپنے خامد کو پسند آ گئی تو بہت اچھا، اور اگر میں وہاں اخلاق سے عادات سے پسند نہ آئی تو ظاہری بات ہے میرا گھر برباد ہو جائے گا. مجھے تجھ جیسی تعریفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہوتا ہے معاملہ. یہ اصل چیز کو دیکھا جاتا ہے. ہم دائیں بائیں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو دنیا اپنی برباد کر بیٹھتے ہیں. بھائیو یہ وقت ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، دین پہ لگائیں، اللہ کے لیے کریں، رسول اللہ کے لیے کریں. کیونکہ جب وقت ہے، وہ وقت موجود ہو تو کام ہوتا ہے. وقت ایسا گھوڑا ہے جس کو آگے سے آ کے پکڑنا پڑتا ہے، دم سے یہ آپ کو نہیں پکڑنے دے گا. آپ اس گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑ سکتے. اب دیکھیں نا، آج اس وقت 12 ستمبر 2025 بروز جمعہ 1 بج رہا ہے فکس دن کا. قیامت آ سکتی ہے، یہ وقت واپس نہیں لوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس دوران میں نے گالی دے دی تو وقت ضائع، اس دوران میں نے نیکی کی بات کر لی تو وقت قیمتی. یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں بتا کے گئے ہیں کہ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یعنی اس دوران عمر کی ایک گھڑی، یہ جو سال گرا ہے اس پہ لوگ خوش ہو رہے تھے. میرا بچہ 12 سال گرا پوری کر چکا، خوش ہو رہے ہوتے ہیں سال گرا پہ. سال گرا کا کیا معنی ہے؟ سال گرا یعنی 1 سال موت سے گر گیا. سال چڑھا نہیں ہے کہ 1 سال موت سے بڑھ گیا. اس پہ تو رونا چاہیے کہ میں اس سال میں نیکی نہیں کر سکا. نہیں، میں تو اس پہ کیک کاٹوں گا.
میں نے تو اس پہ ایک سیلیبریشن کی معاملات کو یہ دنیا کے چکر میں پڑ گیا. بس اتنی سی بات ہے. اپنے آپ کو اسی قیمتی معاملے میں لے آؤ, اللہ کے معاملے میں لے آؤ, یقین مانے اپنے اوقات کی قدر کر کے دین پہ لگاؤ. یہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے پھر تمہارے لیے دعائیں کر کے جائیں. پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر والا جملہ ہوگا کہ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے پھر اس فرشتے دائیں فرشتے نے تو قلم اٹھایا ہے, یعنی نیکیاں لکھی ہیں. بایاں فرشتہ صبح سے شام, شام سے صبح بیٹھ کے چلا جاتا ہے اسے لکھنے کے لیے. قلم اٹھانے کا موقع رسول اللہ کے صحابہ نہیں. پھر یہ وقت بھی ہوگا تو ایسی ترتیب. جب یہ صفحہ خالی لے کے جائے گا یہ نہیں کرے گا تمہارے لیے دعا. پھر نہیں کہنا پڑے گا کسی پیر فقیر کو کہ حضرت میں کو صاحب دعا تو نہیں بیٹھا, خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. آج کل لوگ کسی کو خصوصی دعا, پتہ نہیں خصوصی دعا کا مطلب کیا ہے. خصوصی دعا خصوصی تعلق پہ ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے کے لیے خصوصی دعا کرے گا, ٹھیک ہے. استاد اپنے شاگرد کے لیے خصوصی دعا کرے گا. ہو سکتا ہے پیر صاحب اپنے مرید کو جانتے ہیں, اس کے معاملات جانتے ہیں, خصوصی دعا. جہاں نہ جان نہ پہچان, اور دوسرا دعا بھی نہیں خصوصی دعا. ایک خرائط بھی حلوے دی کشمشی گتی وتی ہوئے. پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا. پھر اللہ کے فرشتوں میں تم دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے سودا سستا ہوگا, گھاٹے کا نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.